ٹک ٹاک کو لے لیں یا کسی اور چیز کو لے لیں، پنجاب جو ہے نا جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، اس کا پاور کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے اور دنیا سے بڑا ہی علیحدہ ہے۔ پنجاب کرتا یہ ہے کہ یہ پاور کے ساتھ سیریسنس سے ڈیل نہیں کرتا ہے، یہ ہیومر کے تھرو ڈیل کرتا ہے اسی پاور کے ساتھ۔ ایوب خان کے منہ پر جو بھانڈر بات کہہ سکتا تھا وہ اس کا کمانڈر نہیں کہہ سکتا تھا۔ آج ہم نورنگ ٹاکس کے سیزن 2 میں اور ایپیسوڈ 1 میں موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خورشید عالم صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں پچھلے 10 سال میں جو مختلف قسم کی چینجز آئی ہیں، اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا مختلف سفیئرز آف لائف میں ہمیں کس طرح سے متاثر کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس آئے۔ بڑی دیر سے یہ خواہش تھی کہ آپ ہمارے پاس نورنگ ٹاکس پہ آئیں، اور میری خوش قسمتی کہ آج یہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو بات ہے کہ اگر ہم پچھلے 10 سال 15 سال پہ نظر ڈالیں تو بہت زیادہ تبدیلیاں انسانی زندگی میں آئی ہیں، جن میں دیکھا جائے تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایڈوانسمنٹ نے بھی بہت بڑی تبدیلیاں انسانی زندگی پہ ڈالی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے؟ شکریہ عاصم، مجھے یہاں پہ بلانے کا اور بات کرنے کا موقع دینے کا۔ میرے خیال میں جب آپ یہ بات کر رہے ہو نا کہ پچھلے 10 سال میں تبدیلیاں آئی ہیں، تو بنیادی طور پر شاید آپ کے ذہن میں، ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب آیا ہے پچھلے 10 سال میں، وہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا جیسے اسٹیم انجن دریافت ہوا اور اس کے بعد دنیا کی جو سویلائزیشن کا جو چہرہ تھا یا جو سویلائزیشن کی جو سٹرکچر تھی، اور وہ سارا وہ چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ انسانوں کے سوچنے کا انداز، مجھے ابھی یاد تو نہیں صحیح طرح سے پڑتا، اور میرا خیال ہے یہ بات آئی واز ڈسکسنگ دس تھنگ ود ڈاکٹر سعید الرحمان، تو انہوں نے کسی تھیورسٹ کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا اثر یہ دیکھیں کہ عورت کو سب سے زیادہ جو آزادی دلائی ہے وہ شاید بلب نے دلائی ہے۔ یہ کسی تھیورسٹ نے یہ بات کی ہے۔ بلب نے اچھا، اب دیکھنے میں یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ بلب جو ہے اس نے کیسے آزادی دلا دی۔ اب آپ ذرا یورپ کو دیکھیں تو وہ رات کے وقت تاریکی کا ہو جانا، تاریکی جو ہے وہ اور عورت کا باہر نہ نکلنا۔ لیکن جب آپ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ گلیوں کے اندر جو ہیں بلب لگ گئے ہیں، گلیاں روشن ہو گئی ہیں، تو وہ جو آپ نے اس کو ایک پرائیویٹ سفیر میں بند کر دیا تھا، اس کے اس خوف میں کمی آ گئی۔ صحیح۔ اب وہ گلی میں آ سکتی ہے، اور گلی میں اس وقت آ سکتی ہے جب ہم توقع نہیں کر رہے ہیں، یا پہلے سے ایک لمبا عرصہ ہے جس میں وہ گلی کے اندر سے شام کے وقت یا رات کے وقت باہر نہیں نکلتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کی۔ اب سوال آ گیا پچھلے 10 سال کا۔ جی، یہ بات درست ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شکل میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا انفارمیشن کا، جس نے سیاست، کلچر، مذہب، تقریباً زندگی کے ہر شعبے کو اس نے متاثر کیا۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ہر چیز کے اچھے پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے برے پہلو بھی ہوتے ہیں، میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا۔ میرے خیال میں یہ ایک تاریخ کا دھارا ہے جو بہہ رہا ہے، اور اس نے ایسے ہی ہونا تھا جس طرح سے اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی، جو ہمارا کلچر ہے نا، اس میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، یعنی کلچر کے حوالے سے گیجٹس جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ
آپ یوں سمجھیں جیسے پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے گیجٹس ہیں صحیح. جن کے ساتھ ہماری سوسائٹی ڈیل کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. جبکہ سوسائٹی ان اٹ سیلف، پاکستانی سوسائٹی یہ ابھی پریڈومیننٹلی ایگریرین ہے اور پارٹلی یہ انڈسٹریل سوسائٹی. مرزا اطہر بیگ صاحب ہیں نا، ان سے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پوسٹ ماڈرنزم کی بات کیسے کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ تو بھی ماڈرنزم نہیں ہے. ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں ان سے ایگری کروں گا. پوسٹ ماڈرنزم کا سوال وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جب آپ ڈرائیور جا رہا ہے رات کے 2 بجے بھی اگر فرض کریں لائٹ یلو ہے تو وہ رکے. اچھا، وہ رک اس لیے گیا ہے کہ وہ مسلسل اس نے اس یلو لائٹ پر رکنے کے عمل کو تقریباً انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے. اس کے ریفلیکسز ہی ایسے کام کرتے ہیں کہ یلو پہ رک جانا ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ذرا سا ابھی بھی اگر ٹریفک کا ہجوم آ جائے تو آدھی ٹریفک پیچھے مڑنا شروع کر دیتی ہے. اور جب وہ آدھی ٹریفک پیچھے مڑتی ہے تو وہ جو وہاں پر کھڑا ہوا وہ جو پولیس کا سپاہی ہے وہ بھی اس کو ایز اے نارمل تصور کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اب کیا ہو سکتا ہے. وہ اٹ ڈزنٹ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ ود پاور. یس ایگزیکٹلی. اب اس میں دیکھیں نا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمارا مزاج یہ ہے ٹھیک ہے جس کو ٹھیک ہوتے پتہ نہیں کتنے وقت لگے گا، اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، یہ گیجٹس، یہ ساری جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، ہم اس کو شاید ٹھیک طرح سے پتہ نہیں استعمال بھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں، اور جو نتائج وہ یہاں پہ مرتب کر رہی ہے شاید کسی پڑھی لکھی یا ایڈوانسڈ معاشرے کے اندر وہ اس طرح کے نتائج نہ متاثر کر رہی ہوتی. عاصم، آپ کے سوال میں نا دیر آر 2 things ویری امپورٹنٹ. یو آر سیئنگ کہ پتہ نہیں ہم اس کا ٹھیک طرح سے استعمال کر بھی پائیں گے کہ نہیں. ایک طالب علم کے طور پر میرا سوال آگے سے یہ ہوگا کہ ٹھیک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک کرنے سے مراد کسی ویسٹرن پرسپیکٹو سے ٹھیک کرنا لے رہے ہیں، یا آپ کا کوئی لوکل ریالٹی ہے جس کے تحت آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کو لے رہے ہیں؟ آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے، مجھے اس میں ذاتی طور پر یہ جو سیلاب آپ کہہ رہے ہو، یہ جو تبدیلی کہہ رہے ہو، مجھے اس میں نا بہت اچھی چیزیں ہوتی نظر آ رہی. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کرٹیکل تھیوری کے طالب علم کے طور پر اور ایک استاد کے طور پر میرا یہ ماننا ہے کہ جس قسم کے اوپریسو ریجیمز میں ہم رہ رہے ہیں، اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی انکلوڈ دا ماڈرن or Western democracies, it's a different kind of fascism that they are dealing with. Yes. And I don't think that such kind of liberation exists there. But coming back to my point, in our society, you are a teacher, I am a teacher. Today's student is really an empowered student. Yes. It's not a student that you would ask him, okay, write down the critical summary of a poison tree. This student, maybe his knowledge is not up to that extent that you expect him to have, اور یا آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے، لیکن ایک بہت اچھا کام، something the best this technology has done, it has empowered him to raise questions. اب وہ آپ کی بات کو، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جب لیکچر دے رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تو اگر ہم کوئی بات خلاف واقعہ یا کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا اس کو گوگل پہ ویریفائی کر رہا ہے، آپ اس کو کوئی چکر نہیں دے سکتے. اب ذرا کمپیئر کیجئے اسٹوڈنٹ کو میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جس نے گورنمنٹ گرو نانک ہائی اسکول ننکانہ صاحب سے پڑھا ہے، اور جو ٹیچر کے انٹر ہوتے کے ساتھ ہی، یعنی پہلے میں نے فرسٹ آف آل آئی ڈیلٹ ود دا فیئر آف مائی فادر، دین آئی ڈیلٹ ود دا فیئر آف دا ٹیچر، اینڈ دین دا فیئر آف دا اسٹیٹ. سو آئی واز براٹ اپ
in a state of constant fear. میرا خیال ہے, میرا ہائپوتھسس کہہ لیں یا میری خوش فہمی کہہ لیں, کچھ میرا خیال ہے کہ اس فیئر کی دیوار کو توڑنے کے لیے یہ جو ٹیکنالوجی جس کو آپ تبدیلی کہہ رہے ہو, وہ ہماری سوسائٹیز میں یہ اس فیئر کی دیوار میں ڈینٹ ڈال رہی ہے. یہ کافی حد تک آپ کی بات ہے تو درست, انٹرسٹنگ بھی بہت ہے, لیکن اب اس میں وہ جو آپ نے ایک پہلے بات کی تھی, میں اس سے جوڑ کے یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اب جو آپ کے شاگرد ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کافی حد تک امپاورڈ ہیں اینڈ دے آر امپاورڈ ٹو آسک کویسچن, دے پٹ بیک دا کویسچن. ٹھیک ہے, بٹ وائل دے آر پٹنگ کویسچنز اینڈ دے ہیو گاٹ دس پاور کہ وہ کویسچن کر سکتے ہیں, تو وہ یہ ٹیکنالوجی ہی ان کو دے رہی ہے, اور جیسا آپ نے کہا وہ گوگل سے ویریفائی بھی کرتے ہیں. اب جو گوگل پہ نالج پرووائڈڈ ہے, جس کی بنیاد پہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے, تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ وہ کیا یورو سینٹرک ہی ہے, وہ ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے, یا کہ آپ کا کوئی لوکل ریالٹی. اب جب وہ امپاور ہوا ہے کویسچن کرنے کے لیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ یورو سینٹرک پرسپیکٹیو سے امپاور ہوا ہے, نہ کہ لوکل ریالٹی کے اعتبار سے؟ All right. An extremely good question. میرا جواب یہ ہے کہ وہاں آپ کا رول شروع ہوتا ہے ایز اے ٹیچر. All right. I would ask for an intervention strategy. آپ ایز اے ٹیچر جب اس کے سامنے کھڑے ہیں, آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی سوچ کا دھارا یورو سینٹرک ہے, تو آپ نے اس کو ایک ریالٹی چیک دینا ہے, آپ نے انٹروین کرنا ہے, آپ نے امپوز نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. یہ بات ذہن میں رہے کہ in the 21st century when we are talking to each other, knowledge does not mean imposing my opinion. Yes, very right. No, I mean, my father would say, all right, this is how it is. Yes. And still he says like this, so this is how it is. Yes. I don't do that with my son. I tell him, look, یہ اس طرح سے ہے, یہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں, you have to make this decision. تو میں 3 بچوں کا باپ ہوں, میرا والد نہیں سمجھتا ہوگا مجھے اس قابل کہ he can make a right decision for his life. But my son who is only 20 years old, I think he is perfectly capable of making decisions for him, or let him make decisions. Yes. He will make a wrong decision, he will make a right decision, but let him make a decision. As a teacher جب وہ یورو سینٹرک ہو رہا ہے, تو پھر آپ کا نالج اس حد تک ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی اپنی جڑت کتنی ہے اپنی دھرتی کے ساتھ. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو اساتذہ یہاں پر موجود ہیں, انفارچونیٹلی اور معذرت کے ساتھ, میجورٹی تو آشنا بھی نہیں ہے کہ کیا یہ کوئی لوکل ریالٹی اور ویسٹرن ریالٹی میں فرق بھی ہے یا کہ نہیں ہے. اچھا, پھر اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بھی کوئی انٹرونشن اس میں ہو سکتی ہے جو نیریٹیوز آگے جا رہے ہیں. تو اب اساتذہ کو بھی پھر کسی طرح سے ٹرین کرنا چاہیے نا, کوئی تو ایجنسی ایسی ہو جو یہ رول پلے کر رہی ہو. وہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ جب ہمارے ہاتھ میں اتنی شاندار قسم کی گیجٹس ہیں, تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہاں پر the most important role is to be played by the academia at university level. The responsibility of the university teacher at the present moment is great. It's very important. How? پوری دنیا میں یونیورسٹیز کا رول جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ ابھی تک سنجیدگی سے شروع ہی نہیں ہو سکی کہ یونیورسٹی کا رول کیا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, یونیورسٹی آپ بڑی سے بڑی میٹنگز میں چلے جائیں جہاں پر سیکرٹریز بیٹھے ہیں, بڑے بڑے زعماء بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوں گے
تعلیم پر بات کرنے کے لیے سوائے استاد کے. تمام بڑے بڑے گریڈز والے لوگ بیٹھے ہوں گے, زندگی میں ایک کلاس نہیں لی. بالکل صحیح بات. فیوچر آف مین کائنڈ میں اف آئی ایم رائٹ, اگر میں صحیح, میری یادداشت کام کر رہی ہے, میں نے برٹرنڈ رسل کا ایک فکرہ, وہ کہتا ہے ٹیچرز آر دا بلڈرز آف سویلائزیشن. اب یہ سارے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ بنا رہے ہیں پالیسی. ہم نے ایجوکیشن دینی ہے. کس طرح کی ایجوکیشن دینی؟ ہم نے ایجوکیشن دینی ہے جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے. اچھا جی, کون سی ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے؟ جو ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے, فوکسڈ ہے, اور جس کے اندر اچھا in between the line what they are saying is we have to produce industrial workers. Yes. ان کو ولی لومین چاہیے جو صبح اٹھتا ہے, دانت صاف کرتا ہے, شیو کرتا ہے, اب بڑا اچھا لباس پہنتا ہے, اس کے بعد since he is a good citizen وہ 9 بجے اپنے دفتر پہنچ جاتا ہے, 5 بجے تک جان مار کر وہ محنت کرتا ہے, اور پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے گھر کا سودا سلف لے کے وہ آ جاتا ہے. Now he has contributed to society. Yes. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ کا سارا تگ و تاز اس کے اوپر ہی ہے, اور جو کہ ابھی تک ہے, تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے کہیں اس طالب علم کو کوئی کریٹیکل تھنکنگ, کوئی کرٹیک سکھائی ہے کہ بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں, مجھے اس امریکن ایجوکیشنسٹ کا نام یاد نہیں رہ گیا, I am having a very bad memory now. She says education is, I mean this is what she quote unquote, education is when you are capable of challenging of what you have been taught. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں نا, میں وہاں سے بھی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. عمومی طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے سن لیا اور آپ ایمان لے گئے. ہمارا استاد یا ہمارا عالم دین یا کوئی تھنکر کبھی اسٹیج پر یہ بتاتا ہے کہ کتنی دفعہ قرآن کریم میں افلا یتدبرون القرآن کے الفاظ ہے. یہ تو ایڈریس ہی ان سے کرتا ہے جو صاحب بصیرت لوگ ہیں. اور ایک جگہ پر تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ میرے بندوں کی خصوصیت یہ ہے, میرے بندوں کی, کہ اور تو اور وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا لَهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. میرے بندوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ میری آیتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے. یعنی قرآن یہاں پر کریٹیکل تھنکنگ کی دعوت دے رہا ہے کہ تم نے اپنا, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جو یونیورسٹی کا استاد ہے, اور خاص طور پر ہیومینٹیز کا استاد, لودھی صاحب ہماری سوسائٹی نے ابھی ماڈرنٹی کا فیشزم دیکھا ہی نہیں ہے. شوق بہت ہے یہاں پر ماڈرن ہونے کا, انہوں نے ابھی ماڈرنٹی کا فیشزم دیکھا نہیں ہے. اور اس وقت یہ جو آپ کا ہیومینٹیز کا استاد ہے اور جو آپ کا ٹیچر ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اور آئی کین ٹیک پرائڈ آن دیٹ. میں دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, MAO کالج, جہاں پر 2005 یا 7 کے بعد کی جو جنریشنز آنا شروع ہوئی ہیں, وہ انٹلیکچولی کہیں آگے ہیں ان اساتذہ کرام سے جنہوں نے ان کو پڑھایا ہوا ہے. آپ جن بچوں کو انڈر گریڈ پہ پڑھاتے ہیں, آپ ان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ, دے ہیو اے لیونگ مائنڈ, دے تھنک, دے پٹ کوسچنز, اینڈ مجھے ان سے بہت ساری توقعات ہیں بھائی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اب جو آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ کوئی
ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہے, وہ آپ سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے. ایک تو پھر اگین میں اس کو اس بات سے جوڑتا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی میں بھی آپ سے زیادہ ایڈوانس. جی میرے سے تو بہت ایڈوانس ہے, میں تو سم ٹائمز آئی ہیو ٹو ٹیک ہیلپ فرام ہم باہر کہ یہ مجھے سمجھاؤ کرنا کیسے ہے. اسی وجہ سے وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے چل رہا ہوتا ہے. اب وہاں پہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک تو جہاں سے وہ آ رہا ہے, جن اساتذہ سے وہ پڑھا تھا, اچھا انہوں نے تو شاید کریٹیکل تھنکنگ اتنی زیادہ سکھائی نہ ہو, اس وقت مزاج ہی مختلف تھا. اب اس بندے نے اسپیس دینی ہے اس کو, ساتھ کچھ اس کو سکھانا بھی ہے, تو اس کو تو بہت بڑی اس کے شولڈرز پر ذمہ داری ہے نا کہ وہ ساتھ ساتھ خود بھی ان ٹچ رہے, پڑھے, پھر ہی وہ کوئی اگلی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا وہ ایک بات آپ نے کی تھی وہ بڑی اہم تھی, جو ولی لومن کی آپ نے اگزامپل دی. تو یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے یہ بھی پچھلے 10 سال میں ہی اگر ہم بات کریں, جب یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ سپیڈ میں بڑھ رہی ہے, تو کارپوریٹ کلچر کے ساتھ آپ اس کا لنک کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عاصم, یہ پیسہ عزت کی علامت ہے, یہ 21ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. جب سے انسان نے زرعی معاشرہ تشکیل دیا ہے اور جب سے اس نے زمین کے اوپر یہ لکیر لگائی ہے کہ یہ تمہاری زمین ہے, یہ میری زمین ہے, اور تم ادھر نہیں آ سکتے, میں ادھر نہیں جا سکتا, تو یہ کہنا کہ 21ویں صدی کے اندر یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. صحیح. سو مچ سو کہ اگر آپ بائبل میں بھی دیکھیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سود خوروں کے جو غلے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر بھی رسالت کی جنگ جو ہے, رسول کی جنگ جو ہے وہ اس وقت کے سرمایہ دار کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. کارپوریٹ کلچر از دا نیو فیس آف ماڈرنٹی. ٹھیک ہے. اب اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے, ظاہر ہے اس دنیا میں آپ نے سروائیو تو کرنا ہے, روزی روٹی تو کمانی ہے. ولی لومین کا جو آپ نے ڈیتھ آف اے سیلز مین پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں نا ایک جگہ پر ایک سین ہے, اینڈ دیٹ سین آلویز ٹچز می. ولی لومین از اے ٹائرڈ, fatigued salesman. Society gave him dreams which are beyond his capacity to materialize, and he's struggling hard to get onto those dreams. Yes. But he's failing time and again. He becomes hallucinated. اس کو عجیب سے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پھر وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پیچھے کسی جگہ کے اوپر نا وہ تھوڑی سی کھیتی باڑی تو نہیں شروع کرتا ہے. ہی ٹرائز ٹو گرو سم پلانٹس. اب آپ سوچیں کہ نیو یارک سٹی میں یا جہاں پر بھی وہ رہتا ہے, XYZ کوئی اسپیس ہو سکتی ہے, پودے اگتے نہیں. پودے اس لیے نہیں اگتے کہ باہر اسکائی اسکریپرز کھڑے ہیں, سورج کی روشنی نہیں آ رہی. میں اس کو ایسے امیجن کرتا ہوں کہ بھائی اس نے کارپوریٹ کلچر کے اندر آپریٹ تو کرنا ہی ہے. اس نے یہ وہ فیٹلزم ہے, اٹس آلموسٹ گریک ان اٹس سینس دیٹ آئی کانٹ اوائڈ اٹ اور یو کانٹ اوائڈ اٹ. آپ کو نہیں آتا رہتا بار بار ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اکوپ کریں اپنے آپ کو, یہ سیکھیں, یہ کریں. صحیح بات. سوال یہ ہے کہ بھائی وہ ان پودوں کا بھی کچھ کر لو, ان کو بھی اگنے دو. بالکل. انہوں نے ترقی, ان کی جو ڈیفینیشن ترقی کی ہے نا اس وقت جو ہمارے سامنے بھی ہے وہ خوفناک ہے. وہ صرف اور صرف زرعی معاشرے کا انسان جو تھا وہ بھی ترقی کا خواہش مند تھا. بالکل. وائلنس ادھر بھی تھی, لیکن اس وائلنس میں آپ 2 منٹ یا 10 منٹ کے اندر 3 لاکھ بندہ تو نہیں مار دیتے تھے. دنیا کا کوئی عہد ایسا نہیں رہا جس میں جنگیں نہیں رہیں. تو یہ 3 منٹ میں یا 10 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ 3 لاکھ بندہ مار دینا, یہ تو اس عہد کا کمال ہے نا. ہاں جی. تو میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے
کہ ایکڈیمیا کا رول یہ ہے کہ وہ بار بار یہ احساس، اور ہیومینٹیز کے پروفیسرز کا خاص طور پر رول یہ ہے کہ وہ بار بار یہ یاد دلاتے رہیں کہ بھائی آپ کے نے جو ترقی سے مطلب لے لیا ہوا ہے یہ اتنا بھی کوئی سیکولر سٹینڈ نہیں ہے کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. ہم نے ترقی سے مراد لے لی ہے جو ویسٹ نے ترقی کو، اور ترقی بھی کیا ساتھ ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جی. یعنی یہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر گول اچیو ہو گیا تو آپ کی جاب ہی ختم ہو گئی. اس کا اگلا مطلب یہ ہے نظام سرمایہ داری کے اندر کہ بھائی جنگیں بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگیں بند ہو گئی تو روٹی بند ہو جائے گی. بالکل. وہ ایک امریکن تھی، اگین آئی وڈنٹ بی گیونگ نیمز، آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ ریممبرنگ نیمز. وہ لینن کو کہنے لگی، لینن یو نو وار از ٹیریبل. جواب دینے والا بھی لینن کہتے یس وار از ٹیریبل بٹ اٹ از ٹیریبلی پروفیٹیبل. تو لودھی صاحب یہ جو ہے نا یہ جو ترقی 4000 سال یا 8000 سال یا جتنا بھی انسانیت کا یہ ہے جو ہمارے پاس ایک ورثہ ہے، اس نے تو پلانٹ کو کچھ نہیں کیا. اور یہ آپ کا 200-250 سال کا پروجیکٹ ہے اور آپ نے انسانی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. جس طرح سے اکانومی کی گروتھ ہو رہی ہے، میں ایک عجیب سی آپ کو مثال دوں گا. وہ ایک کمپنی فلم ہے، اس میں نا اجے دیوگن کی جو مخالف پارٹی ہوتی ہے نا، وہ آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. تو کہتا ہے بھائی آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہتا ہے سوچنا کیا، بات سادہ سی ہے، اب یا ملک یا میں. تو پیچھے اجے دیوگن کہتا ہے میں نے بھی یہی سوچا ہے، فرق یہ ہے کہ تم سے پہلے سوچا ہے. ہاں جی. یہ والا لودھی صاحب جو ماڈل ہے نا اکانومی کا، یا انسانیت، یہ دونوں کٹھے چل جائیں اگلے 200 سال 250 سال، میں ایک طالب علم ہونے کی بنیاد پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چلنے والا نہیں. اس طرح سے نہیں چلنا. جو حالت آپ پلانٹ کی کرتے جا رہے ہو نا، یہ سسٹینیبل نہیں. مسئلہ یہ نا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اجے دیوگن کون بنتا ہے کہ پہلے کس نے سوچا. بالکل پہل کون کرتا ہے. نہیں، پہل کا آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری اس کی ہے نتھینیل ہاتھورن کی، ریپچنیز ڈاٹر. اب یہ جو نا یہ ریشنلزم بھی ایک قسم کا مطلب اس دور میں ٹریپ ہی بنا ہوا ہے نا، ٹریپ ہی ہے نا، ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں. وہ اس کا نا اس سٹوری کا مین آرگیومنٹ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ریکٹیفائنگ سسٹم لگا ہوا ہے. اگر انسان کیوس کو ایک خاص لمٹ کے آگے لے جانے کی کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ کائنات کے اندر ایسا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. اس کی کوئی ریشنل میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ایک بلیف سسٹم ہے. اور آپ دیکھیں نا پھر جس طرح سے آپ یہ دیکھیں طوفان اور یہ موسموں کی تبدیلی، پھر الٹیمیٹلی نیچر کو آپ اس حد تک لے جائیں گے کہ نیچر آپ کو ریڈیکیٹ کر کے رکھ دے گی. پھر یہی ہونے والا ہے. مطلب الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا، اس طرف ہی جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا، اگر جیسے آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جو ایکسپلائٹیشن جو کارپوریٹ کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ تھی ہمیشہ، لیکن یہ ڈبل فولڈ ہوتی گئی. ایسے انڈسٹری لگی، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن آئے. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس قدر ایڈوانسڈ ہے کہ اور جس طرف یہ آگے جو پلانز ہیں وہ تو بالکل بڑے خطرناک لگتے ہیں، اور پھر خاص کر پلانٹ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس میں سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ٹیچرز بھی ہیں اور جن کو بات بھی کرنی چاہیے، کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بڑی پھونک کے قدم نہیں رکھنے چاہیے اور سوچ سمجھ کے کہ یار کون سی بات اب آگے پہنچانی ہے اس سچویشن کے اندر جہاں ایکسپلوٹیشن زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے. اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم پلانٹ کو بچا بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی تک نقصان ہی ہو رہا ہے. تو جو آپ نے موازنہ کیا کہ اب ہیومینٹی ہے اور یہ ایک کلچر ہے، اس میں سے کس نے پہل کرنی ہے، یہ ساری باتیں پہنچانا مجھے بڑا مشکل ٹاسک لگتا ہے. اس کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ عاصم صاحب میری بات سنیں،
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا اگر میں یہ سمجھوں کہ ہم اس سسٹم کے اندر کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، اس کو بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، تو میری ایسی کوئی توقعات نہیں ہیں۔ سسٹم کا آپریشن جو اس وقت ہم سے کیا مراد ہے؟ میں مراد لے رہا ہوں وہ لوگ جو معاشرے میں سوچنے اور سمجھنے کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ یونیورسٹی اکیڈیمیا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کا ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مزدور بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اور بعض اوقات اس کی جو پولیٹیکل ججمنٹ ہوتی ہے وہ میری ججمنٹ سے فار بیٹر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں۔ ٹیچر کے پاس یا وہ لوگ جن کے دل میں کوئی انسانیت کا درد ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بات کریں، ان کا فرض اتنا ہی ہے کہ وہ بات کرتے رہیں اور اس کو پھیلاتے چلے جائیں، مکمل طور پر اس کو تبدیل کر دینا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈال دینا وہ بھی شاید ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور ایک اور بات، میں جو ہے اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں ایک قرآن کریم کا بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میری زندگی گزری ہے اس کتاب کے ساتھ، سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں نے دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے نا، مطلب آپ پریشان ہوتے تھے کہ ان کی حالت میں ان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، تو ایک جگہ پھر اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں رسول، ہم نے آپ کے ذمے ان نتائج نہیں لگائے ہوئے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک، ہم نے جو آپ پر نازل کیا اس کو واضح انداز میں بیان کر دیں، پھیلاتے جائیں، بس اس کو وضاحت سے بیان کر دیں۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو بات کو واضح انداز میں کہہ دینا ہے۔ آپ نہیں کہتے بات کو تو پھر آپ ذمہ دار، بالکل آپ اگر اکیڈیمک ہیں، آپ جو ہیں سوشل ورکر ہیں، آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، بات کرتے رہیں، بات ہونی چاہیے۔ بہت بڑی تبدیلی نہ بھی آئے تو شاید کچھ نہ کچھ تو بدل سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ میں کمپلیٹلی آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو چیزیں کچھ میرے سامنے دیکھنے میں آتی ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ سیریس ٹاک آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی یہاں پہ یہ ایک کاوش ہے کر رہے ہیں، تو اس کو سننے والا بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو بار بار ٹیکنالوجی سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی تو ہم آج اس قابل ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور کافی لوگوں تک پہنچے گی، ٹھیک، لیکن اسی میڈیم کو ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت اچھے مقاصد کے لیے بھی نہیں یوز کر رہے۔ مطلب یہ ٹک ٹاک ہے، خیر وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن بہت سارے لوگ صرف اسی پہ رہ گئے ہیں، اس کو کوئی سیریس مقاصد کے لیے یوز نہیں کر پاتے۔ اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اچھا آصف، مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں۔ یہ ایک طالب علم کے طور پر نا، میں بڑی بہت دیر تک نا، میں نے جو ہے نا ویسٹرن ٹریڈیشن آف ٹریجڈی خاصی لمبی، گریک سے لے کے 21 سینچری تک میں نے خاصا پڑھا ہے اس کو، اور میں ہمیشہ سے ٹریجڈی کا بہت بڑا ایڈمائرر رہا ہوں۔ اچھا، کچھ عرصہ سے نا میں نے کامیڈی کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کامیڈی ہے وہ بھی اتنی ہی پروفاؤنڈ ہے جتنی کہ ٹریجڈی۔ پہلے میں کامیڈی کو کسی کھاتے میں نہیں رہا کہ یہ اٹس لوور دین لائف ہے، یہ وہ چیز نہیں جو ٹریجڈی ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کی ایک اپنی بہت بڑی کلچرل ٹول ہے، پاور ہے۔ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی ہے؟ ٹک ٹاک کو لے لیں یا کسی اور چیز کو لے لیں، پنجاب جو ہے نا، جس صوبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو،
اس کا پاور کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے اور دنیا سے بڑا ہی علیحدہ ہے. صحیح. پنجاب کرتا یہ ہے کہ یہ پاور کے ساتھ سیریسنس سے ڈیل نہیں کرتا ہے, یہ ہیومر کے تھرو ڈیل کرتا ہے اسی پاور کے ساتھ. صحیح. اور ہیومر کے ساتھ جب یہ ڈیل کرتا ہے نا تو پاور ایک تو اس کے اوپریشن میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ اپنا وہ تھیٹر جس کو ہم کسی قابل نہیں سمجھتے, فار سمجھتے ہیں, یعنی امان اللہ, اور یہ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے, ایم فل کے اسٹوڈنٹ سے کام کروا کے دیکھیں کہ کتنی بڑی پولیٹیکل کرٹیک ہے. ہاں جی, بے شک. آپ کے جو روز مرہ کی جو ٹک ٹاکس ہیں ان کو بھی اگر آپ ایز اے ٹیکسٹ اسٹڈی کریں تو میرا خیال ہے وہ پاور کے ساتھ ڈیل کرنے میں ٹریجڈی سے بھی کہیں آگے ہیں. کوئی شک نہیں اس بات. ایوب خان کے منہ پر جو بھانڈ بات کہہ سکتا تھا وہ اس کا کمانڈر نہیں کہہ سکتا تھا, اور وہ اس کو انجوائے. مطلب میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو پنجاب کا مزاج ہے نا, پہلے اس پہ ویسے ہی کام ہونا چاہیے کہ پنجاب جو ہے وہ پاور کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے. اس میں میرا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پاور کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, نیگوشیٹ کرتا ہے تھرو ہیومر. یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے, یہ اس کو جگت مارتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ جو پاور ہوتی ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو جواب کیسے دینا ہے, اور جب وہ جواب نہیں دے پاتی وہاں پر وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یا یہ جو چھوٹے موٹے سکٹس بنتے ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ ایک طالب علم کے طور پر ان کا جائزہ لے تو آئی تھنک دیر از سو مچ یو کین فائنڈ پروفاؤنڈ دیئر. وہ اتنا زیادہ ارریلیونٹ نہیں ہے. اور میں اس کو جو پنجاب کی کلچرل اسٹریٹجی ہے نا جو پنجابی اڈاپٹ کرتا ہے کہ اس نے پاور سے کیسے ڈیل کرنا, میں اس کو اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھتا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, اور بڑی مزیدار بات بھی, کیونکہ عام طور پہ جو میرا سوال بھی تھا وہ جس مائنڈ سیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیسنسی کو پسند کرتا ہے. جی ایگزیکٹلی. مطلب آپ دیکھیں نا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں جب بات کرتا ہوں کلاس میں تو if I'm using English language they are listening to me very carefully. If I'm using Urdu language they are listening to me very carefully. If I use Persian they don't understand. If I use Arabic they become very respectful. Okay. 4 different type of responses for 4 languages. Yes. But the same person, when he switches over to Punjabi, they start laughing. Yes. They start smiling. بالکل. Then I ask them, یار میں تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, میں کوئی مطلب میں کوئی گل کیتی, وہ کچھ گل دا کوئی اثر ہے نہیں. تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پر آپ نے بھی جب آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ آپ نے بھی کہیں سے ڈیسنسی کو انٹرنلائز کر لیا تھا, جس کے حساب سے آپ نے ایک بائنری بنا دی کہ جی اچھا یہ تو ماڑا ہوا اینو چھڈو پر. یہ چھڈن والی گل نہیں ہے لودھی صاحب, یہ وچ بھی پروفنڈٹی ہے. اٹ ہیز اٹس اون ٹائپ آف پروفنڈٹی. بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی وی کین سے دیٹ indecency is also a kind of resistance. Well, at this point in time when I'm talking to you, what I have discovered as a student, that absurdity is far more powerful in dealing with power than the seriousness is. Yes. ایک چیز پہ غور کیجیے, محلے میں یا کسی بندے کے بارے میں یہ بات پھیل جاتی ہے, یار پاگل ہے, اس کے اوپر لیبل لگ گیا یہ پاگل ہے. آپ دیکھیں اس کو آپ نے کتنا امپاور کر دیا ہے, کوئی سوشل کنونشن اس کے اوپر لاگو اب نہیں ہو رہا ہے, کوئی اس کی بات کو مائنڈ نہیں کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو میڈنس ہے, لیئر کم امپورٹنٹ رہ جاتا ہے, فول زیادہ امپورٹنس سم ٹائمز حاصل کر لیتا ہے وہاں پر. جب وہ اسٹارم سین کے اندر مجھے سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ لیئر کا کیریکٹر دب گیا ہے کہیں پر, فول آگے آ گیا ہے. صحیح. مطلب میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایبسرڈٹی کی جو پاور ہے
to negotiate with the oppressive power or any power structure. सीरियसनेस के पास तो वो है नहीं, सीरियसनेस को तो वो उठा के बाहर फेंक देगा, वो तो मसल के रख देगा संजीदगी को। अगर आपने पावर से डील करना है तो आप फिर एब्सर्डिटी, ह्यूमर और ये जो चीज़ें हैं और ये जो लाफ्टर है, मेरा ख्याल है मौजूदा दौर शायद उसका दौर है, ये ट्रेजेडी का दौर ही नहीं है, इट्स एन एज ऑफ कॉमेडी आई वुड से। बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही आपने खूबसूरत नुक्ता, और मैं चाहता हूँ कि इसी पे हम अपनी टॉक जो है उसको रोक दें, क्योंकि यही पैगाम जो है मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तक पहुँच जाए कि इतनी खूबसूरत बात है कि हम लोग अगर ये इनडिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा हंसते खेलते हैं, तो इसी में हमारी सीरियसनेस भी है, इसी में रेजिस्टेंस भी है। तो हंसते खेलते रहें, उसी में देखें हम बात भी कर लेते हैं, हमारी एकेडेमिया भी बात करती है, हंस खेल के भी बात करती है। सो मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी आपको जब भी तकलीफ देंगे आप ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।